ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی کو ابھی تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے۔ میرے سسر کے انتقال کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ میری ساس ایک انتہائی نیک خاتون تھی۔ میری کوئی نند نہیں تھی۔ میرا 19 سال کا صرف ایک ہی اکلوتا دیور تھا۔ میں جب سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، میری ساس اور میرا دیور مجھے بہت چاہتے تھے۔ میرا دیور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے لیے اکثر کوئی نہ کوئی شاپنگ کرتا رہتا۔ کبھی بازار سے میرے لیے آئس کریم لاتا تو کبھی چاکلیٹس۔ میرے دیور نعمان نے کبھی میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی تھی، بلکہ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، مجھے بہت اہمیت دیتا تھا۔ یہاں تک کہ گھر کے کاموں میں بھی میرا دیور میرا بہت ہاتھ بٹاتا، بلکہ وہ تو میرے حصے کے بھی کئی کام کر دیتا تھا۔ میں جب بھی کہتی کہ نہیں نعمان، یہ میرے کرنے کے کام ہیں، تم مت کیا کرو، ایسے اچھا نہیں لگتا، تو وہ آگے سے ہنس کر کہہ دیتا کہ بھابھی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کام کرنا، آپ کے ساتھ رہنا، آپ کا ہاتھ بٹانا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور میں جب بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں مجھے الگ ہی سکون ملتا ہے۔ میرے دیور کی ساری باتیں مجھے عجیب سی لگتی تھیں، اور اس کا لہجہ اکثر مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اپنے دیور سے اس رویے کی وضاحت مانگوں، لیکن مجھ میں ہمت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس سے سوال نہیں کر پاتی تھی، اسی لیے کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ اپنا دھیان رہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے شوہر کو میرے دیور کا میرے ساتھ روا رکھا گیا نرم اور چاہت بھرا رویہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اب زیادہ سے زیادہ اپنے دیور سے گریز برتنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اب اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کمرے میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ میرا دیور جیسے ہی گھر سے کام کے لیے نکلتا تھا تو میں اس کے جاتے ہی گھر کے سارے کام نپٹا لیتی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے دیور سے ہم کلام ہونا بھی بہت کم کر دیا تھا، کیونکہ چاہے مجھے اپنے دیور سے کتنی ہی الفت کیوں نہ سہی، لیکن میں اپنے شوہر کی ناراضگی نہیں مول لے سکتی تھی۔ جبکہ میرا دیور مجھ سے اکثر میرے خشک رویے کی شکایت کرتا تھا، لیکن میں یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ بس اب میں تھک جاتی ہوں، اسی لیے کام سے فارغ ہوتے ہی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی جاتی ہوں۔ وہ میری اس وضاحت سے خاطر خواہ مطمئن نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی خاموش رہتا تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے اس کی حالت بہت عجیب اور پراسرار سی ہو گئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا۔ جیسے ہی رات کو کام سے واپس آتا تو اپنے کمرے میں گھس جاتا تھا۔ ایک دن میں اور میری ساس ساتھ بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک مجھے اباک آنے لگے۔ میں جلدی جلدی اٹھ کر واش روم بھاگ گئی۔ میری ساس بھی میرے پیچھے ہی میری حالت کے پیش نظر چلی آئیں۔ میں واش بیسن پر اوندھے منہ کھڑی الٹی کر کے اپنا چہرہ پانی کے چھینٹے مار کر ہلکا سا تھپ تھپا کر مڑی ہی تھی کہ میری ساس مجھے محبت سے گلے لگا گئی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ میں حیران پریشان ان کی کارروائی دیکھتی رہی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ میں آرام سے جا کر کمرے سے اپنی چادر لے آئی اور پھر اپنی ساس کے ہمراہ قریب کے اسپتال چلی گئی، اور ادھر جا کر جو خبر ڈاکٹر نے ہمیں سنائی اس نے ہمیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میری ساس نے میرا ماتھا چوما اور مجھے ماں بننے کی مبارکباد دی۔ میں نے بھی شرماتے ہوئے اپنی ساس کو مبارکباد دی اور پھر ڈاکٹر سے ضروری ادویات اور ہدایات لے کر ہم گھر لوٹ آئیں۔ ہم جیسے ہی گھر لوٹے دروازے پر ہی میرا دیور کھڑا تھا، جو شاید ہماری ہی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے میری ساس سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی میری ساس نے اس کی ایک بھی سننے کی بجائے اسے خوشی سے گلے لگا کر کہنے لگی، مبارک ہو بیٹا، تم چاچو بننے والے ہو۔ اماں کی بات سن کر میرے دیور کا چہرہ یک دم سفید پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے، اور وہ ایک دم گھبرا کر میری ساس سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ میں اور میری ساس دونوں ہی اس کے اس رویے سے پریشان سی ہو گئیں، لیکن پھر اماں میرے چہرے پر پیار کر کے بولیں کہ بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر آرام کرو، جبکہ میرے ذہن میں ابھی تک میرے دیور کا گھبرایا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے دیور نے ایسا کیوں کیا؟ اسے تو یہ خبر سن کر خوش ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ تو پریشان ہو کر بغیر مبارکباد دیے گھر سے نکل گیا۔ لیکن پھر میں نے اپنے ذہن کو تمام سوچوں سے جھٹکا اور روم میں چلی آئی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں تھوڑی دیر آرام کر کے کچن میں چلی آئی۔ یہاں آ کر میں نے اپنے شوہر کے لیے ان کے پسندیدہ کھانے بنائے۔ میں نے اپنی ساس سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے شوہر کو کچھ نہ بتائیں، بلکہ انہیں یہ خبر میں خود سناؤں گی۔ اب میں بن سمر کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو جب وہ گھر لوٹے تو ہم سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا، سوائے میرے دیور کے۔
क्योंकि वो तो दोपहर का घर से निकला वापस ही नहीं लौटा था। खाना खाते वक्त मेरे शौहर का मूड बहुत अच्छा था। वो मुझसे और मेरी सास से हंस हंस कर बातें करता रहा। मैं दिल ही दिल में उनका ऐसा रवैया देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि कितने दिनों बाद उनका रवैया देखने को मिला था। मैं सोचने लगी कि अब जब ये अपने बाबा बनने की खबर सुनेंगे तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बल्कि शायद ये भी मुमकिन था कि इस खुशखबरी के बाद मेरा शौहर मुझसे सर्द रवैया रखना बंद कर दें, जो उन्होंने मेरे और मेरे देवर की बेतकल्लुफ़ी की वजह से रखा हुआ था। मैंने तो कई बार उन्हें समझाया था कि नौमान मेरे लिए मेरे भाई जैसा ही है, लेकिन वो फिर भी मुझ पर शक करते थे। लेकिन शायद अब वो मज़ीद ऐसा कोई शक व शुबा नहीं रखेंगे मेरे मुतल्लिक अपने दिल में। मैं इन्हें खुश फहमियों में मगन अपने कमरे में चली आई। अपने कमरे में आकर टहलने लगी और बेसब्री से अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मेरा शौहर कमरे में आया, मैं जल्दी जल्दी उनका हाथ पकड़कर बेड पर बिठा गई और ख़ुद उनके पास बैठ गई। मेरा शौहर हैरत से मेरी हरकतें देखता रहा और फिर मुझसे मेरे रवैये की वजाहत मांगने लगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने शौहर का हाथ पकड़कर धीरे धीरे बताने लगी कि आप बाबा बनने वाले हैं। पहले तो वो खामोशी से बिल्कुल साकित नज़रों से मुझे देखता रहा, फिर एकदम उनकी आंखों में से नफ़रत की चिंगारियां निकलने लगी। मेरे शौहर ने एकदम मेरा हाथ झटक दिया। मुझे एकदम उन्होंने खुद से यूं दूर फेंक दिया जैसे मैं कोई अछूत हूँ। फिर मुझ पर एक कहर आलूद नज़र डालकर वो खामोशी से घर से बाहर निकल गए। अपने शौहर के ऐसे रवैये से मैं दंग रह गई। मैं अभी तक इसी सिचुएशन में बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी, जिसमें मुझे मेरा शौहर फेंक कर गया था। कुछ देर यूं ही साकित व जामिद बैठे रहने के बाद मैं एकदम रोने लगी। शौहर की बेएतबार नज़रें जैसे मुझे याद आती, मैं ज़मीन में धंसती चली जाती। आखिर मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कभी अपने शौहर के अलावा किसी गैर मर्द को देखा तक नहीं था, तो फिर मेरा शौहर मुझे इस रवैये पर बेएतबार क्यों कर गया था? मैं मुसलसल बेड की पायंती पर बैठी लगातार रोए जा रही थी कि अचानक मुझे अपनी सास की आवाज़ आने लगी। मैंने घबराकर जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उनकी बात सुनने कमरे से बाहर निकली। वो मुझे जांचती नज़रों से देखने लगी, लेकिन फिर अपना सर झटक कर बोली कि बेटा, अपने भाई नौमान को खाना दे आओ, अभी घर लौटा है और कमरे में घुस गया है। मुझसे तो खाना वगैरह निकाला नहीं जाएगा, तो बेटा जाओ, जाकर उसे खाना दे आओ और उसकी खैर खबर भी ले आना। मैं रात के इस पहर अपने देवर के कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मेरी सास का रवैया और परेशान सा चेहरा मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर गया। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी और कहा कि आप कमरे में जाकर आराम करें, मैं अभी खाना गर्म करके नौमान को दे आती हूँ। वो ये सुनते ही मुस्कुराती हुई मेरे सर पर हाथ फेर कर अपने कमरे में चली गई। अपने सास के जाते ही मैं वापस कमरे में आई, अच्छे से अपना मुंह धोया और फिर किचन में चली गई। अपने देवर के लिए खाना गर्म करके प्लेट में निकाला और ना चाहते हुए भी अपने देवर के कमरे की तरफ चल दी। मेरे दिल में बार बार ये सोच आ रही थी कि अगर मेरे शौहर ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा, लेकिन फिर साथ ही ये सोच मुझे तमानियत देती कि मुझे अम्मा ने भेजा है और दूसरा वो कौन सा अभी घर है। मैं अपने दिल पर पत्थर रखे रात के 12 बजे अपनी सास के कहने पर अपने इकलौते देवर के कमरे में खाना देने चली गई। अभी मैं दरवाजे के पास ही गई थी कि मुझे अंदर से अपने देवर के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं एकदम ही घबरा गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है मेरे देवर के साथ कि वो शख्स जो इतना शोख और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखने वाला था, आज यूं बच्चों की तरह सिसक रहा है। मैं दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम जंजीर कर दिए। एकदम मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मैं बेयकीनी से दरवाजे को देखने लगी कि आया जो मैंने सुना है वो सच है या रात के इस वक्त मेरे कान बज रहे हैं। मैं हल्का सा दरवाज़ा साइड पर करके अंदर झांकने लगी और फिर जो मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि मेरा देवर हाथ में एक तस्वीर पकड़े बिलक बिलक कर रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो यार, मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मुझ बदनसीब को देखो कि मैं अब तुम्हें अपना भी नहीं कह सकता। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ताकि मुझे सुकून आ जाए। तुम्हारे माफ़ करने से शायद ये पछतावे की आग मुझे डसना बंद कर दे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकती थी, इसीलिए एकदम ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। आहट सुनते ही मेरा देवर हड़बड़ा कर पलटा, लेकिन मुझे देखते ही वो जैसे अपनी जगह साकित हो गया हो। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, उसने जल्दी जल्दी हाथ में पकड़ी तस्वीर को कमर के पीछे ले गया और फिर हकलाते हुए पूछने लगा कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं।
میں نے کھانے کی ٹرے اس کی طرف بڑھائی، جسے اس نے فوراً تھام لیا اور پھر اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا کہ اب آپ جائیں یہاں سے، اگر بھائی نے دیکھ لیا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ابھی اپنے دیور سے بہت سارے سوالات کرنا چاہتی تھی، اسے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پھر وقت اور حالات نے یہ ممکن نہ ہونے دیا، کیونکہ ڈر تو مجھے واقعی بہت تھا اپنے شوہر کا۔ اس لیے میں جلدی یہ سوچ کر باہر نکل آئی کہ نعمان سے اس لڑکی کا میں کل پوچھ لوں گی۔ ابھی میں نے اپنے دیور کے کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دوسری طرف میرے شوہر نے بھی اسی وقت گھر کے اندر قدم رکھا تھا، اور قدرت کی کرنی ایسی تھی کہ میرے شوہر کی نظر سیدھا مجھ پر پڑی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر وہ جلدی چلتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے شوہر کا مجھ سے منہ پھیر لینا جیسے مجھ پر پیٹرول چھڑک گیا ہو۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی، لیکن وہ فوراً ہی کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر چکے تھے۔ میں روتی رہی، اپنی صفائی دیتی رہی کہ مجھے اماں نے بھیجا تھا، میں صرف کھانا دینے گئی تھی، لیکن میری کسی صفائی، کسی آنسو نے میرے شوہر کا دل نہیں پگھلایا۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولنا تھا اور نہیں کھولا۔ مجبوراً میں روتی ہوئی برآمدے میں پڑی چارپائی پر آ کر ہاتھوں میں اپنا سر گرا کر بیٹھ گئی۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں مجھے اور نعمان کو لے کر اتنا بدگمان ہے، آخر وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اتنا غلط کیوں سوچتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اپنے دیور کے کچھ دیر پہلے والے انکشاف کے بارے میں سوچنے لگی کہ میرا دیور کس لڑکی کی بات کر رہا تھا، اور پھر کیا وہ باپ بننے والا ہے؟ لیکن ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس نے تو شادی بھی نہیں کی، کیونکہ وہ خود یہ سب کہہ رہا تھا، اور اگر اس نے بغیر شادی کے یہ سب کیا ہوا تو… لیکن چلو، اگر ایسا ہے بھی تو وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں اب تمہیں اپنا نہیں کہہ سکتا؟ بھلا ایسا کیا ہوا ہے؟ آخر وہ لڑکی ہے کون؟ بس ایسی ہی ہزاروں سوچیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ کبھی میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی تو کبھی اپنی دیور کے بارے میں۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح میں گہری نیند میں تھی جب میری ساس نے آ کر مجھے اٹھایا اور پھر حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئی؟ پہلے تو میرا دل کیا اس نیک ہمدرد عورت کو سب سچ بتا دوں، جس نے کبھی مجھے اپنی بہو نہیں بلکہ ہمیشہ بیٹی سمجھا، لیکن پھر میرے دل نے مجھے ایسا کرنے سے باز رکھا، کیونکہ میں اس بوڑھی عورت کو دکھی یا پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں مسکرا کر جھٹ سے بولی کہ نماز پڑھ کر یہاں 2 گھڑی بیٹھی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ وہ مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی کہ بیٹا خیال رکھا کرو، ماں بننے والی ہو، اور اب جاؤ تھوڑا آرام کر لو۔ میں دھیرے سے سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چونکہ میرا شوہر روز صبح واک پر جاتا تھا، اسی لیے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اب میرا شوہر اماں کی وجہ سے مجھے کمرے میں جگہ تو دیتا، لیکن مجھ سے بول چال بالکل ہی بند کر دی تھی۔ اس لیے میں 1000 کوشش کرتی، انہیں اپنی صفائی دیتی، انہیں منانے کے 1000 جتن کرتی، لیکن میرے شوہر نے تو جیسے میری طرف دیکھنا ہی بند کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی اب تھکنے لگی تھی۔ میرا دل نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ کاٹ کر خون کے آنسو روتا تھا، لیکن میں خود پر اور اپنے دل پر جبر کر کے برداشت کرتی رہی، جبکہ دوسری طرف میرے دیور کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں جب بھی رات کو برتن دھونے کچن میں جاتی تو اس کے کمرے سے اونچی اونچی رونے کی آوازیں آتی ہوتی، اور پھر وہ وہی باتیں دہراتا رہتا کہ مجھے معاف کر دو، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، لیکن میں تمہارا خیال بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں بہت حیران ہوتی اور اب تو میرے اندر تجسس ابھرنے لگا تھا اس لڑکی کو دیکھنے کا جو میرے اکلوتے دیور کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لیکن فی الحال میں اس کنڈیشن میں نہیں تھی، کیونکہ ایک تو میں مزید اپنے شوہر کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی، اور دوسرا میری ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ اسی لیے میں نے ابھی مکمل طور پر خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی زچگی کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت تھی، لیکن وہ تو مجھے بلانا تک گناہ سمجھتے تھے، کو جا کے میرا خیال رکھنا، جبکہ دوسری طرف میرا دیور ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا، میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا تھا، میرے سارے کام بھی کر دیتا تھا۔ میں جب بھی اسے ان سب کی وجہ پوچھتی تو کہنے لگتا، یہ صرف آپ کا ہی نہیں، میرا بھی تو بچہ ہے۔ یہ بات مجھے بہت الجھن میں ڈال دیتی۔ میں اس سے اس بات کی وضاحت مانگنے لگتی تو ہنس کر کہتا، چچا بھی تو باپ ہی ہوتا ہے۔ بات تو ٹھیک تھی اس کی، لیکن میں مطمئن نہ ہوتی، کیونکہ جس طرح وہ میرا خیال رکھتا تھا
میرے کچھ بھی مانگنے سے پہلے ہر چیز لا دیتا تھا، یہاں تک کہ کھانا بھی بیڈ پر لا دیتا تھا۔ بس اپنے دیور کا یہ رویہ مجھے ہمیشہ مشکوک سا لگتا اور میں حیرت میں ڈوبی بس اس کی حرکتیں دیکھتی رہتی۔ بالآخر میری ڈیلیوری کا دن بھی آن پہنچا۔ آج میرا دل مطمئن تھا کہ شاید آج اپنی اولاد کو ہاتھ میں تھام کر میرا شوہر ہر رنجش اور ہر شک و شبہ بھول جائے گا۔ شاید آج سے میری زندگی پرسکون اور خوشحال ہو جائے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے ساتھ وہ ہونے جا رہا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ 2 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد میری جھولی میں ایک ننھا سا معصوم سا بیٹا ڈال دیا گیا۔ اپنے بیٹے کو تھام کر مجھے لگا جیسے دنیا کی ساری دولت میری جھولی میں ڈال دی گئی ہو۔ میں بہت خوش تھی۔ میری ساس اور دیور تو میرے ساتھ ہی تھے، وہ بھی بہت خوش تھے۔ اب مجھے شدت سے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ ہم یوں ہی انتظار کرتے رہے، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ مجبوراً میرے ڈسچارج پیپر لے کر میرا دیور وارڈ میں آیا اور اماں اور مجھے چلنے کا کہنے لگا۔ میں اپنے دیور اور ساس کے ساتھ اپنے آنسو بیتی خاموشی سے گھر آ گئی، لیکن گھر پہنچتے جیسے ہی میرے شوہر نے میرا بیٹا دیکھا تو اس نے فوراً ہی مجھے طلاق دے دی۔ میں ہکا بکا اپنے شوہر کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس تو رونے لگی تھی کیونکہ میں ان کے لیے ان کی بیٹی ہی تھی، جبکہ میرا دیور غصے سے میرے شوہر سے ان سب کی وضاحت مانگنے لگا، اور پھر جو گھناؤنا الزام میرے شوہر نے مجھ پر لگایا تھا وہ سنتے مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں بس گرنے ہی لگی تھی کہ میری ساس نے جلدی سے مجھے تھام لیا، جبکہ میرا دیور پھٹی پھٹی نظروں سے میرے شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ جس بچے کو میں نے جنم دیا ہے وہ ہو بہو میرے دیور جیسا ہے، جسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ میرے دیور کا بیٹا ہے۔ اس بات پر ہم میں سے کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا دیور زچگی کی حالت میں میرا ایسے ہی خیال رکھتا تھا جیسے ایک باپ اپنے ہونے والے بچے کی ماں کا رکھتا ہے۔ ہم اس بات پر بھی اسے 100 دلیلیں دے چکے تھے، لیکن آخری بات جو میرے شوہر نے کی، جس بات نے مجھے خاموش کروا دیا، وہ یہ تھا کہ میرا دیور بھی تو کسی لڑکی کی تصویر لے کر روز روتا تھا۔ وہ لڑکی جس کے بچے کا وہ باپ بننے والا تھا، تو ممکن ہے نا کہ وہ میں ہی وہ لڑکی ہوں۔ اس بات پر میں اور میرا دیور خاموشی اختیار کر گئے، جبکہ میری ساس اب آنکھوں میں ڈھیروں حیرت سمائے میرے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہتے ہم سب کو خاموش اور بے بس چھوڑ کر میرا سابقہ شوہر خلیل کمرے سے نکل کر گھر سے چلا گیا۔ اب میری ساس میرے دیور کے سامنے جواب طلب نظروں سے کھڑی تھی۔ وہ نعمان سے اس بات کی وضاحت چاہتی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خلیل کر کے گیا تھا۔ اماں کے پوچھنے کی دیر تھی کہ نعمان اماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان پر وہ حقیقت عیاں کرتا گیا جسے سنتے ہی میں اور اماں سکتے میں آ گئی تھی۔ ہمیں لگا کسی نے آسمان ہمارے سر پر گرا دیا ہو۔ ہم جب بھی بولنے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئی تھیں۔ میرے دیور نے بتایا کہ میں 17 سال کا تھا جب میرے آوارہ دوستوں نے مجھے محلے کی ایک معصوم سی خوبصورت سی لڑکی سے ملوایا، اور شرط لگائی کہ اگر اس لڑکی نبیلہ کے ساتھ میں نے ایک رات گزار لی تو مجھے 50,000 روپے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گروپ کا لیڈر بھی مانیں گے، اور اگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہا تو وہ 10 دن مجھے بزدل کہیں گے، اور مجھے الٹا انہیں 50,000 روپے دینے ہوں گے۔ میں یہ شرط سن کر انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر انا آڑے آنے لگی۔ میرا لڑکپن ابھی ابھی شروع ہوا تھا، گرم خون جوش مارنے لگا، اور پھر وہ میری زندگی کی سب سے منحوس گھڑی ثابت ہوئی، کیونکہ میں انہیں ہاں کر چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے محبت کا ڈھونگ رچایا۔ شروع میں تو اس نے انکار کیا، لیکن میری مسلسل جد و جہد اور محبت کے دعووں پر ایک دن وہ بیچاری پگھل گئی، اور بدقسمتی سے وہ دن بھی آ گیا جب میں نے محبت کے نام پر اس لڑکی کو بے آبرو کیا۔ اس معصوم کو لوٹ کر میں جیت کے نشے میں کئی دن چور پھرتا رہا کہ ایک دن اچانک مجھے خبر ملی کہ نبیلہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا ضمیر مجھے کچوکے لگانے لگا۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن تب ہی مجھے علم ہوا کہ وہ تو خودکشی کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک نیک بخت لڑکے نے اسے نہ صرف بچایا بلکہ نبیلہ کو اس بچے سمیت قبول بھی کر لیا۔ بس اسی دن سے میری سزا شروع ہو گئی۔ میں روز روتا تھا، روز اس کی تصویر دیکھ کر اس سے معافی مانگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب میں بھابھی کو زچگی کی حالت میں دیکھتا تو مجھے اپنی نبیلہ کی یاد آتی۔ اسی لیے میں بھابھی کا خیال رکھتا تھا تاکہ شاید اس طرح میرے جرم کا کچھ ازالہ ہو سکے، میری سزا تھوڑی کم ہو جائے، اور شاید پھر اللہ نے میری سن لی۔ ایک دن میرا بازار سے گزرتے ہوئے میرا سامنا نبیلہ سے ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنے نومولود بچے کو بھی دیکھا۔ میں نے بھرے بازار میں رو رو کر اسے معافی مانگی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے،
اس کے پاؤں پڑا اور وہ تو شروع سے نیک دل لڑکی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا اور اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر چلی گئی۔ اس دن سے میری زندگی پرسکون ہو گئی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ بھائی یوں میرے کیے کی سزا بھابھی کو دے گا۔ میرے دیور کی ساری باتیں سنتے میں اور میری ساس دونوں رونے لگے۔ ہم اس معصوم سی لڑکی پر بہت ترس آیا۔ اماں نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ نعمان کے منہ پر جڑ دیا اور پھر تحکمانہ انداز میں بولیں کہ تمہاری وجہ سے میری بچی کو طلاق جیسی ذلت سے دوچار ہونا پڑا ہے، تو اب تم ہی اسے دوبارہ عزت دو گے، اس سے نکاح کر کے اس کے ماتھے سے طلاق کا داغ دھو گے۔ نعمان تو پہلے ہی ندامت سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے گناہ کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ میں تو حیران پریشان اپنی ساس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میری ساس میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگیں کہ بیٹا، میں تمہیں تمہاری جلاد بھابھی اور کم ظرف بھائی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہارے ماں مرتے وقت تمہیں اللہ کے بعد میرے سپرد کر کے گئی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرا اور اپنی مری ماں کا بھرم رکھو گی۔ میرے پاس تو اب جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ میرے پاس اپنے بیٹے کی خاطر ہاں کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں ہاں کر گئی۔ میں نے اپنی عدت کا عرصہ بھی اپنی ساس کے کمرے میں گزارا، اور میری عدت کے پورے ہوتے ہی نعمان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا گیا۔ نعمان نے مجھے اور میرے بیٹے کو بہت محبت، مان اور عزت سے سارے معاشرے کے سامنے قبول کر لیا۔ وہی محبت اور چاہت جو میں نے اپنے سابقہ شوہر سے چاہتی تھی، ویسی ہی محبت اور چاہت مجھے نعمان نے دی تھی۔ اسی لیے زیادہ دیر میں نعمان سے سرد رویہ نہیں رکھ سکی۔ سو جلد ہی ہم دونوں نے ایک خوشحال اور پرسکون زندگی کا آغاز کیا، جبکہ میرا سابقہ شوہر کے ہاتھ اب پچھتاوے اور ندامت کے کچھ نہ بچا تھا۔ اسی لیے وہ مجھ سے اور نعمان سے معافی مانگ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔